تیری عظمتوں سے ہوں بے خبر، یہ میری نظر کا قصور ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، تلك حدود الله فلا تقربوها، كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون۔ صدق اللہ العظیم۔ آیت تھوڑی سی طویل ہے اور بہت اہم معرکۃ الآراء مسائل اس آیت کے اندر بیان کیے گئے ہیں، اس لیے کوشش کریں گے اس کو دو حصوں میں آج اور کل انشاءاللہ بیان کر لیں، ورنہ سبق لمبا ہو جائے گا۔ روزے کی فرضیت کا پہلے تذکرہ چل رہا تھا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے۔ چونکہ غیر ایمان والا تو اعمال کا مکلف ہے ہی نہیں، وہ تو پہلے ایمان کا مکلف ہے بعد میں اعمال کا مکلف ہے، اب جو ایمان والا ہے وہ اعمال کا مکلف ہے، تو آئندہ جو احکام ہیں وہ ایمان والوں کو یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر کے ایمان والوں کو خطاب فرمایا جائے گا۔ آگے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر کوئی بیمار ہے یا اسی طریقے سے سفر پر ہے، شرعی سفر ہے اور سخت بیماری ہے، تو اس کے لیے گنجائش یہ ہے فعدۃ من ایام اخر، وہ دوسرے دنوں میں اس کی قضا کر لے۔ البتہ ایک شکل ہے وعلی الذین یطیقونہ، اب اس کے دو مفہوم ہیں، یا تو وہ کہ یہ شروع کے احکام تھے کہ جو طاقت رکھتا ہے لیکن پھر بھی روزہ نہ رکھے تو فدیہ دے دے، بعد میں اس کو پھر فمن شہد منکم الشہر فلیصم اس نے منسوخ کر دیا کہ اب جو بھی رمضان کا چاند دیکھ لے، رمضان کا مہینہ پائے، عاقل بالغ ہو، طاقتور ہو، تو اس کو ہر حال میں روزہ رکھنا ہی ہے۔ ہاں البتہ سفر اور بیماری اب بھی مستثنا ہے کہ اس میں اب بھی گنجائش ہے۔ بعض حضرات فرماتے ہیں وعلی الذین یطیقونہ سے مراد یہ ہے کہ یہ آیت منسوخ نہیں بلکہ اصل میں باب افعال سے ہے اور اس کے اندر سلب ماخذ ہے۔ مقصد یہ ہے جو روزے کی طاقت نہ رکھتے ہوں، جب کسی کے مادے کو سلب کر لیا جائے تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو اس کی طاقت نہ رکھے اس کو چاہیے کہ وہ ایک مسکین کو یا دو مسکین کو کھانا کھلا دے، فدیہ اس کو کہتے ہیں۔ بعد نے اور بھی تعبیل کی ہے کہ اس میں اطاق یطیقو کے معنی آتے ہیں مشقت کے ساتھ کسی چیز کو کرنا۔ مفہوم یہ ہوگا کہ طاقت تو ہے لیکن بڑی مشقت شدیدہ ان کو پڑے گی، مثال کے طور پہ بوڑھا آدمی ہے، بوڑھی عورت ہے نا، جس کو شیخ فانی کہتے ہیں، تو ان کے لیے اب بھی یہی حکم ہے۔ بہرحال بعض فرماتے ہیں کہ یہاں پر لا محذوف ہے اور لا ہونا چاہیے وعلی الذین لا یطیقونہ، جو طاقت نہ رکھتے ہوں۔ یہ بہرحال سب احتمالات آپ کے سامنے گزر چکے ہیں۔ اب اس کے بعد درمیان میں پھر دعا کی قبولیت کے بارے میں ایک آیت آئی وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، چونکہ دعا اور روزہ دونوں لازم ملزوم ہیں، خالی پیٹ خالی معدہ تو دعائیں بھی بہت زیادہ قبول ہوتی ہیں، اس لیے اس کی اہمیت بتانے کے لیے اللہ نے درمیان میں وہ آیت بھی آ گئی۔ اب پھر یہاں سے احل لکم سے
روزے کا تذکرہ شروع ہو رہا ہے اور اسی کے اندر تکمیل ہو جائے گی اس آیت کے اندر اس مضمون کی۔ دیکھیے ترجمہ، احل لکم، حلال کر دیا گیا تمہارے لیے، لیلۃ الصیام، روزوں کی راتوں میں، کیا؟ الرفث الی نسائکم، بے حجاب ہونا اپنی بیویوں سے۔ جب شروع کے اندر رمضان کے روزے فرض ہوئے تو یہاں پر 3 قول ملتے ہیں۔ ایک قول تو یہ ہے کہ شروع کے اندر یہ حکم تھا کہ افطار کرنے کے بعد سونے سے پہلے چاہے جو کھا لو، جو پی لو، اور چاہے اپنے بیوی بچوں سے ملاقات کر لو، لیکن اگر سو گئے تو بس سمجھو آگے کا روزہ پھر شروع ہو گیا۔ سمجھ گیا؟ تو مسئلہ یہ ہوا، ایک صحابی ہے جن کا نام قیس بن سرمہ سواد سے، بعض نے ابو سرمہ بیان کیا گیا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس صحابی کا نام بیچاروں کا یہی آتا ہے، اس سے پہلے آگے پیچھے ہم نے کبھی نہیں سنا۔ دیکھیے، اور مزدور طبقے سے بیچارے تعلق رکھتے تھے، انصاری صحابی تھے، یعنی جو باغات تھے اس میں محنت مزدوری کرتے ہیں۔ تو اس شام کو گھر آئے، بیوی سے کہا افطار کرنے کے لیے کچھ لاؤ، تو تھوڑا بہت افطار تو کر لیا ہوگا پانی سے، کسی چیز سے۔ بیوی بھی بیچاری ایسی تھی، کہنے لگی آپ تشریف رکھیے، میں ذرا تلاش کر کے کھانے کا نظم کرتی ہوں، کیا غربت کا زمانہ رہا ہوگا۔ اب تھکا ہوا آدمی جو ہے، صحابہ ایماندار تھے، محنت کرتے تھے تو ایمانداری کے ساتھ کرتے تھے، ہماری طرح کام چور تو تھے نہیں کہ کام کی تنخواہ پوری لیں گے اور درمیان میں آرام بھی کریں گے، اور سلپے بھی کھینچتے ہیں بہت سے مزدور، تو بیڑی کے بہانے سے تو 1-2 گھنٹہ ضائع کر دیتے ہیں۔ اب بیچارے ان کی آنکھ لگ گئی، آنکھ لگنے کے بعد مسئلہ وہی کہ اگر آنکھ لگ گئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلا روزہ ختم، اب آگے کا روزہ شروع ہو گیا۔ اب مسئلہ یہ ہوا، جب ان کی دوبارہ آنکھ کھلی تو اب کھا بھی نہیں سکتے، اگلے دن پھر اپنے کام پر چلے گئے، اور دوپہر تک ان کی حالت اتنی خراب ہو گئی کہ ان پر غشی کی سی کیفیت طاری ہوئی۔ اب ظاہر بات ہے جب کوئی مسئلہ ہوتا تھا تو حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچتے تھے، اب کیا کیا جائے، روزہ توڑا جائے، یہ کیا شکل اختیار کی جائے۔ اس وقت تک کوئی حکم نہیں آیا تھا۔ ایک مسئلہ تو یہی یہاں پر ذہن میں رکھیے۔ دوسرا، بعض مفسرین نے بلکہ اکثر نے اسی کو ترجیح دی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام تو جانتے ہی ہیں آپ، کتنے بہادر جری انسان تھے، بے باک۔ انہوں نے افطار کیا، افطار کرنے کے بعد اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کا انہوں نے ارادہ کیا، تو بیوی انکار کر رہی ہے کہ نہیں میری آنکھ لگ گئی تھی، میں سو گئی تھی، اس طرح کہا، نہیں تو شاید بہانے بنا رہی ہے، اس طرح کچھ کہا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے، اور اپنی بیوی سے ہم بستری کی۔ اس کے بعد ان کو چین نہیں آیا کہ یار مسئلہ تو پوچھنا چاہیے، ہے کیا مسئلہ؟ تو یہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، آ کر کے پوری بات سنائی کہ بیوی تو انکار ہی کر رہی تھی، لیکن میں نے کہا نہیں شاید تو بہانے بنا رہی ہے، اور میں نے ہم بستری کی، اور اس کے بعد اب مجھے یہ تسلی کرنی ہے کہ کیا میرا روزہ ہوگا یا نہیں، میں نے صحیح کیا یا غلط کیا۔ تو 2 واقعے ہو گئے۔ بعض فرماتے ہیں کہ اصل میں اللہ کی طرف سے ایسا کوئی حکم ان کو نہیں تھا کہ جب تم ایک مرتبہ سو جاؤ تو اس کے بعد تم سحری نہیں کر سکتے، بلکہ صحابہ کی عادت یہ تھی کہ پیغمبر سے ادب کی وجہ سے سوال تو کرتے نہیں تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بہت جید صحابی ہیں اور قرآن کے بڑے مفسرین میں سے ان کا نام آتا ہے حبر الامہ، فرماتے ہیں کہ تقریباً پیغمبر علیہ السلام کے جو صحابہ ہیں، قرآن پاک میں تقریباً 14 سوال آتے ہیں کہ جو انہوں نے نبی علیہ السلام سے کیے۔ کتنے؟ 14۔ ان کی خواہش رہتی تھی کہ کوئی گاؤں کا آدمی آئے، نیا آدمی،
اور وہ نبی سے سوال کرے اور ہمارا بھی مسئلہ حل ہو جائے. چونکہ دیہاتی آدمی عام طور سے بے تکلف ہوتے ہیں سوال پوچھنے کے اندر، تو پیغمبر علیہ السلام کے اصحاب اس انتظار میں رہتے تھے. لیکن جب وہ کوئی سوال کرتے تھے تو بڑے ادب کے ساتھ آگے کچھ سوالات آئیں گے. یسألونک ماذا ينفقون، نبی جی آپ سے آپ کے صحابہ پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں. یہ سب وہ سوال ہیں جو نبی علیہ السلام سے ان کے اصحاب نے کی. تو پھر اللہ رب العزت بھی ایسے جواب عطا فرماتے ہیں کہ خشک اور تر ہر ایک کو بالکل وہ کر دیتے ہیں کلیئر. تو دوسری بعض مفسرین نے بات یہ لکھی ہے کہ ایسا کوئی حکم نہیں تھا، البتہ صحابہ نے ادب کی وجہ سے معلوم نہیں کیا، اور مدینے کے اطراف میں جو یہودی تھے ان کے یہاں ایسا ہی ہوتا تھا. تو یہودی چونکہ اہل کتاب تھے تو انہوں نے سوچا شاید روزہ ایسے ہی رکھا جاتا ہوگا، تو ان کی دیکھا دیکھی یہ بالکل ایسے ہی عمل کرتے رہے. سمجھے نا، ایک قول یہ بھی ہے. تیسرا ایک قول یہ ہے کہ پیغمبر علیہ السلام بھی جن احکام میں اللہ کی طرف سے کوئی ابھی حکم نہیں آتا تھا تو اکثر تورات کے جو احکام ہیں، چونکہ قرآن پاک میں بہت سارے احکام ایسے ہیں جو تورات انجیل کے اندر بھی تھے، قرآن میں بھی بالکل ایسے ہی موجود ہیں، تو اس کی دیکھا دیکھی حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی اس کو فالو کر لیتے تھے. پھر اللہ کی طرف سے اگر اس کا آ گیا حکم کہ ایسے ہی کرو تو ٹھیک، ورنہ پھر اس کو تبدیل کر دیا جاتا تھا. تو یہود کے یہاں اس طرح کا روزہ تھا کہ افطار کرنے کے بعد اگر سو گئے تو اس کے بعد پھر گنجائش نہیں ہے. تو اگر یہ بات مانی جائے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آیت منسوخ نہیں ہے، بلکہ اصل حکم یہی تھا کہ پہلے سے ہی سحری کی بھی اجازت تھی، یہ تھی بس چند دن کے لیے اس طریقے سے عمل کیا. خلاصہ کلام ساری باتوں کا یہ ہے کہ جب اس طرح کے مسائل پیش آئے، حضرت عمر نے اپنی بات رکھی، وہ صحابی ابو قیس سرما جن کا نام ہے ان کا واقعہ پیش آیا، تو اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی، اور اس آیت نے بالکل ایسے کلیئر مسائل بیان کر دیے کہ جو بڑے صاف شفاف، بڑے بہترین اور قیامت تک کے انسانوں کے لیے مشعل راہ ہیں. سب سے پہلا مسئلہ احل لکم، تمہارے لیے حلال ہے. اس کا مطلب اس میں پہلے بھی کوئی گناہ نہیں تھا، تمہارے لیے جائز ہے، حلال ہے. لیلۃ الصیام، رمضان کی راتوں میں. الرفث، رفث کے معنی آتے ہیں اپنی بیوی سے ہر وہ بات جو جماع کی طرف لے جانے والی ہو، ہم بستری کی طرف، چاہے وہ بات چیت ہو، چاہے بوس و کنار ہو، چاہے اس کے اندر مطلب ہم بستری ہو، سارے کے سارے الفاظ کو یہ جامع لفظ ہے الرفث. اور جب اس کے صلے میں الا آ جائے، الرفث الی نسائکم، اپنی بیویوں سے. دیکھیے قرآن پاک اللہ کتنے کریم ہیں، باحیا ہیں، یعنی کوئی کلیئر لفظ بھی آ سکتا تھا اس کے بارے میں، لیکن اشارتاً الرفث الی نسائکم ہے نا، اپنی بیویوں کی طرف جانا، بیویوں کے پاس جانا. اس کنایے سے مراد کیا ہے؟ ہم بستری کرنا. تو اللہ رب العزت رحیم بھی ہیں، بڑے باحیا ہیں، الفاظ بھی ایسے ہیں. واقعی قرآن پاک بڑی بلیغ کتاب ہے. فرمایا حلال کر دیا گیا تمہارے لیے رمضان کی راتوں میں الرفث الی نسائکم، اپنی بیویوں سے بے حجاب، بے پردہ ہونا. اب دیکھیے اللہ رب العزت اگر کسی پر کوئی عبادت فرض کرتے ہیں تو اتنی تکلیف میں اس کو مبتلا نہیں کرتے کہ وہ عبادت کے بجائے عذاب بن جائے. صبح سے شام تک کھانا پینا، بیوی بچوں سے روکا رہنا، یہ تو عبادت ہے. اور اگر رات میں بھی حکم دے دیا جاتا 1 مہینے تک جناب بیوی بچوں سے بھی نہیں ملنا ہے، تو پھر یہ عبادت کے بجائے شاید عذاب بن جاتا ایک طریقے سے. کیوں جی؟ یہ فطرت کے خلاف ہو جاتا. اللہ نے شریعت میں کوئی ایسی چیز رکھی ہی نہیں ہے جو انسانوں پر ان کی مشقت سے زیادہ بوجھ بن جائے. بس کہا کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے سے، پینے سے اور اپنی بیوی کے قریب جانے سے رکنا ہے.
اس کا نام روزہ ہے۔ باقی رات میں تم خوب کھاؤ پیو، جب افطار کر لیا، افطار سے لے کر کے صبح صادق سے پہلے پہلے تک، اسی لیے آپ اندازہ لگائیے کہ سحری کے کھانے کو برکت کا کھانا بتایا گیا ہے، کیوں نہیں بتایا نہیں ہے؟ اور فرمایا کہ کچھ نہ ہو سکے تو 2-4 کھجوریں کھا لیا کرو، پانی پی لیا کرو، یہ کر لیا کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ سحری کھانے سے روزے میں مدد ملتی ہے۔ تو اللہ کتنے کریم ہے۔ آگے فرمایا ہن لباس لکم، تمہاری بیویاں تمہارا لباس ہیں، وانتم لباس لہن، اور تم ان کا لباس ہو۔ دیکھو کتنی بہترین تشبیہ ہے۔ لباس سے کتنے کام کرتا ہے۔ سب سے پہلی بات، لباس انسان کی پرسنالٹی ہوتی ہے، اس کی عزت ہوتی ہے، اس کی شرافت، اس کا تقدس ہوتا ہے۔ لباس انسان کے بدن کو چھپانے والی ساتر بدن ایک چیز ہوتی ہے۔ لباس انسان اچھا پہننا چاہتا ہے، برا پہننا، ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے اچھا لباس پہننا۔ اگر لباس پر کوئی گندگی ہے تو انسان اس کو چھپانے کی کوشش کرتا ہے، دھونے کی کوشش کرے گا، پھاڑنے کی کوشش اس کو نہیں کرے گا کہ اس کو کاٹ کر کے الگ کر دو۔ کتنی تشویش کے اندر ہے۔ مقصد یہ ہے کہ میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کا لباس ہے، وہ تمہارے عیب پر پردہ ڈالتی ہے، تمہاری عفت پاک دامنی کا سبب، تم اس کی پاک دامنی کا سبب ہو۔ میاں بیوی میں سے اگر کسی کے اندر کوئی کمی کوتاہی ہو، بشر ہے، انسان ہے، تو جس طرح لباس ایک دوسرے کے بدن کو چھپا لیتا ہے، تم بھی اس کی کمیوں کو چھپاؤ، وہ تمہاری کمیوں کو چھپائے۔ ایسا نہیں کہ مجمع کے اندر میری بیوی تو ایسی ہے اور یہ ہے، اور وہ بیوی اپنے شوہر کی برائی کرتی پھر رہی ہے۔ تو بھائی ایسے لباس کو تو انسان اتار کر کے پھر ایک طرف ہی رکھ دیتا ہے۔ جو لباس انسان کے جسم کو کاٹے، تکلیف پہنچائے تو اس کو پہنتا ہے کوئی نہیں۔ لباس کمفرٹیبل ہونا چاہیے، اس لیے اللہ رب العزت نے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن کہہ کر کے بلیغ تشبیہ دی ہے کہ دیکھو جس طریقے سے تمہارے لیے تمہارا لباس تمہاری عزت اور تمہارے بدن کو چھپانے والی ایک چیز ہے، ایسے ہی تم اپنی بیویوں کے لیے لباس ہو اور تمہاری بیویاں تمہارے لیے لباس کی طرح ہیں۔ بہت اہم تشبیہ ہے، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ اسی لیے تو کہتے ہیں کہ قرآن پاک اللہ کا کلام ہے، ایسے الفاظ کوئی دنیا کا انسان کہی نہیں سکتا۔ لباس ساتر بدن ہے، لباس اگر گندا ہو، کہیں سے اس میں سوراخ ہو تو انسان چھپاتا ہے کہ کسی کی نظر نہ پڑ جائے۔ ایسے ہی اپنی بیویوں کے عیب پر پردہ ڈالا کرو، بیوی تمہارے عیوب پر پردہ ڈالا کرے، سمجھے نہیں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا بدترین لعنتی ہے وہ انسان جو اپنی بیوی کی خلوت اور تنہائی کی باتوں کو اپنے دوستوں کے سامنے شیئر کرے، بے حیا، بدتمیز، اور اس کو بہت غلط الفاظ کے ساتھ اللہ کے نبی نے وہ کہا ہے۔ ایسے ہی کوئی عورت اپنی سہیلیوں کے درمیان اپنی بیوی کی خلوت، اپنے شوہر کی خلوت کی باتوں کو شیئر نہ کرے، نہ بتائے، چونکہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ لباس کا مطلب ہوتا ہے پردہ، بے پردگی اس کے اندر اچھی نہیں۔ ہاں آگے فرمایا علم اللہ انکم، اللہ جانتے ہیں یا جانتے تھے، انکم کنتم تختانون، کہ تم خطا کرتے تھے، انفسکم، اپنی جان کے بارے میں۔ کیا خطا کرتے تھے؟ اس کے بھی کئی مفہوم علماء نے لکھے ہیں۔ ایک مفہوم تو اس کا یہ لکھا ہے کہ تم روزے کی حالت میں، یعنی کہ سونے کے بعد، یا چونکہ منع تھا کہ نہ تو تم سحری کھا سکتے ہو، نہ اپنی بیوی بچوں سے ملاقات کر سکتے ہو، لیکن بعض لوگ ایسا کر لیتے تھے چونکہ انسانی بشریت کا تقاضا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا تم سے خیانتیں ہو رہی تھی۔ خیانت کہتے ہیں کسی ایسے حکم کے اندر جس کا معاملہ ابھی کلیئر نہ ہو، مشتبہ ہو، مشتبہ کسی چیز کے بارے میں کوئی غلطی انسان سے ہو جائے، اس کو خیانت کہتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ افطار کرنے کے بعد تم سو گئے، اور سونے کے بعد تو منع تھا لیکن تم پھر بھی اس کام کو کر لیتے تھے، کھانا بھی کھا لیا، بیوی کے پاس چلے گئے،
تو یہ سب گڑبڑ چل رہی تھی، اس لیے اللہ رب العزت نے اس کو کلیئر کر دیا کہ جو اب سے پہلے ہو چکا اللہ کی طرف سے وہ معاف ہے، اور آئندہ کے لیے تم کو اجازت دی جاتی ہے۔ تو فرماتے ہیں علم اللہ انکم، اللہ جانتے ہیں، انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم، بس اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر لی، وعفا عنکم، اور اس سے پہلے جو لغزشیں کوتاہی ہوئی ہوں اللہ نے اس کو بھی معاف کر دیا۔ دیکھو جہاں صحابہ کی بات آتی ہے تو اللہ وکیل صفائی بنتا ہے صحابہ کے بارے میں، کہ کل کو کوئی زبان صحابہ کو بھونکنے نہ کھڑی ہو جائے کہ صحابہ تو ایسا بھی کر لیتے تھے۔ اللہ نے کہا فتاب علیکم، میں نے ان کو معاف بھی کر دیا، ان کی توبہ قبول کر لی، تو تمہیں بھونکنے کا کوئی حق نہیں۔ یہ ہے صحابہ کی شان۔ اس سے پہلے تو آیا کہ تم خیانت کر لیتے تھے، تو ذہن صحابہ پہ جائے گا ایک دم۔ اب جب ذہن ان کی طرف سے گندا ہوتا ہے تو پورے دین کی بنیادیں ہل جاتی ہیں، چونکہ صحابہ کے ذریعے سے دین آیا ہے۔ تو اللہ نے فوراً صفائی دی کہ ان کو بھونکنے کی اجازت نہیں۔ فتاب علیکم وعفا عنکم، میں نے ان کی توبہ بھی قبول کی ہے، ان کو معاف بھی کر دیا، اور جس کو میں معاف کر دوں اس کے بارے میں تمہیں زبان درازی کی اجازت نہیں ہے۔ آگے فرمایا فالآن باشروہن، اب میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ اپنی بیویوں سے مباشرت کر سکتے ہو۔ وابتغوا ما کتب اللہ لکم، اور اس چیز کو تلاش کرو جو اللہ نے تمہارے لیے لکھی ہے، یعنی نکاح سے بیوی کے پاس جانے سے مقصود صرف خواہشات نفس پورا کرنا نہیں، بلکہ اصل مقصود ہے اللہ نے جو اولاد تمہارے مقدر میں لکھی ہے، وابتغوا ما کتب اللہ لکم، اللہ نے جو تمہارے لیے لکھا ہے، مقصد ہونا چاہیے عفت پاک دامنی، مقصد ہونا چاہیے توالد اور تناسل کے، اس کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے جو اولاد ہمارے مقدر میں رکھی ہے اللہ وہ ہم کو نصیب فرمائے، یہ نکاح کا مقصد ہے بھائی۔ تو دیکھو قرآن کہاں گہرائی تک لے کر کے گیا کہ بات چل رہی ہے بیوی کے پاس جانے کی، کوئی سوچے کہ بھائی صرف یہ تو صرف اسی کے لیے نہیں، مقصد تک پہنچایا کہ بیوی کے پاس جانے کا بھی ایک مقصد ہے، اور وہ مقصد یہ ہے وابتغوا ما کتب اللہ لکم، اللہ نے جو اولاد تمہارے لیے طے فرما دی ہے اس کے لیے ایک سبب ہے، اور سبب کے ملنے سے مسبب وجود کے اندر آتا ہے۔ بہرحال یہ آدھی آیت کا ترجمہ آج میں نے کر دیا، چونکہ آیت لمبی ہے، انشاءاللہ کل آگے اس کے متعلق اور تفصیل کے ساتھ گفتگو آ جائے گی۔ تو آج کے سبق کا خلاصہ یہی ہے کہ اللہ رب العزت نے جس چیز کو حلال کر دیا ہمارے لیے وہ حلال ہے، جس کو حرام کر دیا وہ حرام ہے۔ اور یاد رکھیے بیویوں کو لباس کہا ہے، تو انسان جس طرح لباس کو بڑے سنوار کر کے سلیقے کے ساتھ پہنتا ہے، ایسے ہی چاہیے کہ بیوی شوہر کی عزت کرے، شوہر بیوی کی عزت کرے، ایک دوسرے کا خیال رکھے، پردہ دری نہ کرے، کسی پر کوئی ایسا کمنٹ نہ کرے کہ جس سے اس کی عزت کو تکلیف پہنچے، نہ شوہر کو کرنا چاہیے نہ بیوی کو، ایک دوسرے کے رازدار بن کر کے زندگی گزاریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک۔